پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اعصابی امراض کے پروفیسر اسپیشلسٹ ہیں اور بقائی یونیورسٹی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے نیورولوجی کے. لیکن ہم جو آج اس نفیس انسان سے جو ٹپیکل کام جنہوں نے اسٹرگل کی ہے اور جو سمندر جو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کی مثال قائم کی ہے, ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اوپر آپ چڑھے, آپ نے جو ہے اللہ اکبر سبحان اللہ, جب آپ نیچے اترنے میں آپ کے کیا احساسات رہے, جب آپ واپس آ رہے تھے وہ کیا جذبات تھے؟ شکر گزاری کے تھے, نیا عزم تھا, نیا حوصلہ تھا, کچھ اور کرنے کی فکر تھی, کچھ ملک کا نام روشن کرنے کا اور جذبہ ابھرا؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ بہت سارے بڑے بڑے ممالک کے لوگ آپ کے ساتھ رہے اور آپ ان کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جہانگیر صاحب, اچھا سوال ہے. واپسی میں بے حد خوشی ہوئی کہ ایک اتنا زبردست قسم کا ایریا دنیا کا, جو دنیا کے حد سے بھی باہر ہے, جو دنیا کے نقشوں سے باہر ہے, اس کو عبور کر کے واپس آنا ایک بہت ہی اللہ کا بہت شکر کیا کہ یا اللہ. اور آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میری فیملی کو نہیں پتا تھا. اچھا, ہاں میری فیملی کو نہیں پتا تھا, آپ حیران ہو جائیں گے. حالانکہ میرے بیٹے 4 ہیں ماشاءاللہ, امریکہ میں ڈاکٹرز ہیں, ان کو نہیں پتا تھا. وہ سمجھے کہ میں نے ان سے کہا تھا میں ارجنٹینا جا رہا ہوں. اچھا آپ سوال کریں گے کیوں نہیں بتایا میں نے, اب یہ بھی سنیں. یہ تو ضروری, جب کیمپنگ ہم نے کیمپنگ کی, وہاں دنیا کی سب سے خطرناک کیمپنگ تھی, اور اس میں کیمپنگ میں انہوں نے جو ایک ہمیں کنسنٹ فارم بھیجا تھا, اس میں لکھا تھا کہ آپ کے مرنے کے چانسز کافی ہیں. اچھا, ہاں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. اچھا, جو 114 لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے وہ ویسی تیاری میں آئے ہوئے تھے, لازمی ہوتا ہے, جب ان کو پتہ ہے کہ اتنے خطرناک ایریا ہے, کسی وقت بھی طوفان آ سکتا ہے, کسی وقت بھی آپ کی چھوٹی بوٹ الٹ سکتی ہیں, کسی وقت بھی برف کی آندھی آ سکتی ہے, آپ دب بھی سکتے ہیں برف میں. آئی مین اینی تھنگ کین ہیپن. کیونکہ ارجنٹینا میں میں آپ کو بتاؤں, جس طرح ہمارے یہاں ہر دن کا ویدر فورکاسٹ الگ ہوتا ہے, وہاں ہر گھنٹے کا ویدر فورکاسٹ الگ ہوتا ہے. اچھا, اور ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا جب ہم نے کیمپنگ کی. اور آپ کو 1000 کلومیٹر آگے گیا تھا, اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سیٹلائٹ کے علاوہ, وہاں تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہوگا. جب انسان نہیں ہوگا تو کنیکشن کہاں سے ہوگا؟ تو میں یہ بتاؤں کہ اللہ کا کنیکشن ہے اور کوئی کنیکشن نہیں تھا. سب سے بڑا کنیکشن اللہ تعالیٰ کا تھا, رب کا تھا. اور سب سے بڑی بات ہے, جب ہم نے کیمپنگ کی تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے خیال نہیں رہا, میں کیمپنگ میں ایک ٹینٹ لگانے پڑتی ہے, اس کے بعد رات کو رہنا پڑتا ہے. تو میں نے اپنی ٹارچ نکالی, تو مجھے میری انسٹرکٹر نے کہا ٹارچ کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا رات کو نہیں رہیں گے. کہتی رات تو ہے ہی نہیں. کہتی دیر آر نو نائٹس. 23.5 گھنٹے کا دن تھا. اچھا, 23.5 گھنٹے کا, اور جو آدھا گھنٹہ تھا وہ اس میں بھی روشنی تھی. اچھا, تو تقریباً 24 آور ڈے لائٹ تھی. تو آپ تمبو میں ٹینٹ میں سوئیں گے ضرور, لیکن اندھیرا نہیں ہوگا. تو ٹارچ کی کیا ضرورت ہے؟ واہ. دوسری بات تھی, اس کیمپنگ کے لیے جب میں نے کنسنٹ فارم بھرا تو اس نے جب یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ صحیح, یہ سب سے دنیا کا خطرناک کیمپنگ ہے اور یہاں پہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے, وڈ یو لائک ٹو سائن؟ آف کورس آئی سائنڈ. میں نے کہا وہ تو جانا ہے تو مرنا ہے, مرنا ہے تو مرنا ہے, لیکن جذبہ تھا. جو مرنے کے لیے جاتے ہیں وہ جی کے واپس آتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 114 میں سے صرف 30 لوگ گئے کیمپنگ میں, حالانکہ سب دنیا کے سب سے مضبوط لوگ تھے. 70 پھر بھی نہیں گئے. اچھا, کیونکہ طوفان کے امکانات تھے, وہ وہاں جا کے ڈر گئے. انہوں نے ہمیں کہا کہ چلتے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں, جہاز دور کھڑا کیا ہوا تھا. اور کیمپنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان آتا ہے کہ نہیں آتا, اور اتفاق دیکھیں رات میں طوفان آ گیا. اور آپ یقین نہیں کریں گے, ہم لکی تھے کہ ہم نے اپنی پیکنگ کی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے, جس طرح کی دنیا کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں, اس کو آئیوٹو کہتے ہیں, AIAATO. وہ ان کی جو انٹارکٹک آپریٹرز آرگنائزیشن کی وہ ہے, ان کے ایک رول ہے. یعنی دنیا میں ہر چیز چلتی ہے ڈسپلن سے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہ بیسک ڈسپلن آ جائے تو ہر کام آسان ہو جائے گا. ترقی جو کرتی ہے, اعظم کا قول یہ تھا, اور ڈسپلن ہی نہیں ہے قوم. ترقی جتنی بھی قومیں کرتی ہیں وہ ڈسپلن سے کرتی ہیں. وہاں کا رول یہ تھا,
آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم نے جب کیمپنگ کی، رات میں جب طوفان آیا ہمیں سب کچھ بند کرنا پڑا، اور بند کر کے جہاز بہت دور تھا، تو وہاں ان کے جو کرو کے 8 لوگ تھے، طوفان آ گیا، ہم بھاگے اور بس مرتے مرتے بچ گئے، وہ طوفان میں وہیں کھڑے رہے۔ یعنی آپ سوچیں وہ طوفان میں وہیں کھڑے رہے، کیونکہ رول یہ تھا کہ جب آپ کسی بھی جزیرے پہ انٹارکٹیکا میں اتریں گے تو ہر چیز جو آپ نے چھوڑی ہے آپ کو واپس لانی پڑے گی، انڈر دی آیوٹو رولز۔ وہاں آپ چھوڑ کے نہیں آ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کاغذ کا پیس بھی نہیں چھوڑ دیں گے تو آپ کے شپ کے خلاف فائن ہو جائے گا۔ یہ آیوٹا کا رول ہے۔ آپ سوچیں کہ طوفان میں ہم تو پہنچ گئے جہاز پہ، وہ لوگ وہیں رہے اور بڑے مشکل سے پہنچے وہ۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈسپلن، چاہے آپ کو آپ کی موت نظر آتی ہو آپ کو، لیکن اسلام سے ہمارے نبی سے زیادہ ڈسپلن ہونے کا کسی نے درس نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو تھی چیز، تو اسی لیے میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ وہاں پر اتفاق سے مجھے جی میل انٹرنیٹ مل گیا، میں نے بیٹوں کو اپنے میسج کیا کہ بھائی میں انٹارکٹیکا میں ہوں۔ انہوں نے کہا ڈیڈی یہ کب گیا؟ آپ نے تو کہا ارجنٹینا۔ میں نے کہا ارجنٹینا کہ دنیا کے آخری کونے میں ایک پاکستانی کیوں آئے گا صحیح، جب اس کو آگے جانا نہیں ہوگا؟ تو میں اوشوایا کیوں جاؤں گا؟ اوشوایا کے بعد تو دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ گھر والوں سے آپ نے جو ہے زندگی کا رشتہ قائم رکھا ہوا ہے، اور جب آپ موت کی طرف بڑھتے ہیں تو تعلق ہو جاتا ہے۔ پھر میری مسز نے سب پڑھنا وڑھنا شروع کیا اور کہا یار یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو پہنچا ہوا ہوں۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ میں آپ کو یہ جیکٹ ذرا دکھاتا ہوں، آپ کو اس جیکٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ جی، آئی واز ان انٹارکٹیکا، ٹھیک ہے نا؟ یہ شرٹ جو ہے آپ کو انٹارکٹیکا کے باہر نہیں مل سکتی۔ تو یہ کون دیتا ہے وہاں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر وہ ہیں اسٹیشنز ہیں جن میں لوگ کام کرتے ہیں۔ ارجنٹینین اسٹیشن ہے، چیلین اسٹیشن ہے اور برٹش اسٹیشن ہے۔ اس میں نو مین لینڈ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، نو مین لینڈ اس لیے کہ وہ اپنے اسٹیشن میں ہوتے ہیں صرف۔ اچھا، وہ باہر نکلیں گے تو باہر نہیں نکلتے، وہ اسٹیشن میں رہتے ہیں، اور اسٹیشن میں صرف وہ 3-4 مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تو بھاگ جاتے ہیں سارے، کیونکہ وہاں تو سروائیول نہیں ہے۔ تو ان کے اندر سووینیر شاپس ہیں۔ تو میں جب کیونکہ اندر گیا ہوا تھا، اسی لیے یہ جو شرٹ پہ آپ نے دیکھا ہے آئی واز ان انٹارکٹیکا، کیونکہ آپ گئے تھے، یہ کہ کوئی اور تو پہن نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور کیا پہنے گا۔ تو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، یہ دنیا بالکل انٹرسٹنگ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میں نے جو بات کہی ہے، اللہ کرے کہ ہم میں سے اور بھی پاکستانی ہوں، ان کو میرا سیشن سن کے جذبہ آئے۔ ڈر خوف سے نہیں کام چلے گا، اللہ کی طرف رجوع کریں، سجدے کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں وہاں تک لے جائیں۔ اور آپ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، مخلوقات الہیہ کے علاوہ جتنی چیزیں بنائی ہیں، ان کو دیکھ کے ہم آپ کی تعریف کریں کہ یا اللہ دیکھیں کیا قدرت خداوندی ہے۔ یعنی پینگوئن جو ہیں وہ -93 میں مرتے نہیں ہیں، وہ وہیں تو ہوتے ہیں، مرتا تو کوئی بھی نہیں ہے، جانور کوئی نہیں مرتا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا ان کو، مطلب الہی ہے، وہ جہاں چاہتا ہے جو حیات جو ہے کو سپورٹ بھی کرتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ بالکل بالکل، کیسے خوش نصیب ہیں آپ۔ یہاں سے ہم آپ سے مزید باتیں کریں گے، ہمارا پروگرام کا آخری مرحلہ ہے، ہم بہت ساری وہ باتیں کریں گے، بہت ٹچی قسم کی باتیں کریں گے، تاکہ ہمارے ناظرین تک آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کی جدوجہد پہنچ سکے، اور جو آپ کی ایمان کی طاقت ہے اس سے بڑے محظوظ ہو رہے ہیں، اور ہم جاننا چاہتے ہیں مزید۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔